السلام علیکم دوستو۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنی اور پرائی کی تمیز بھول جاتا ہے، اور دوستو بزرگ کہتے ہیں کہ اقتدار سے زیادہ نشہ آور چیز کوئی بھی نہیں ہوتی۔ یہ اقتدار ہی ہے جو ایک عام انسان کو خدائی کے دعوے کرنے اور اپنی ماتحت لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے پر ابھارتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بادشاہ کی سچی داستان سنانے والے ہیں جس کی حکومت زمین میں ہر اس جگہ پر قائم تھی جہاں انسانوں کے قدم پڑتے ہوں۔ دنیا جہان کا خزانہ اس کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا، جبکہ روئے زمین پر رہنے والی ہر خوبصورت دوشیزہ اس کی ملکیت تھی۔ اس کے باوجود یہ دنیا کا سب سے اکیلا ترین آدمی تھا۔ اپنی تنہائی کو کم کرنے کے لیے اس بادشاہ نے دنیا کے رسوم و رواج کے خلاف جا کر اپنی ہی 2 سگی بہنوں سے شادیاں بھی کر لی تھیں۔ اس کے باوجود بادشاہ کی جنونی طبیعت کو تسکین نہ مل سکی۔ بعد ازاں اسی اکیلے پن اور تنہائی میں مبتلا ہو کر درجنوں ممالک کے اس بلا شرکت غیر حکمران نے خودکشی کر لی۔ دوستو یہ قصہ ہے فارس کی ہنخا مشی سلطنت کے دوسرے بادشاہ کیمبسس ثانی کا، جو ایران کے سب سے بڑے شہنشاہ سائرس اعظم کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ وہی سائرس اعظم ہے دوستو جس نے بابل سمیت کئی سلطنتوں کو فتح کر کے ایک عظیم الشان فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دینی اسلام کے بہت سے معتبر علماء کی رائے کے مطابق ایران کا شہنشاہ سائرس اعظم ہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے ہوا ہے، جس نے یاجوج و ماجوج نامی شرپسند قوموں کو روکنے کے لیے ایک آہنی دیوار قائم کی تھی اور یہودیوں کو دوبارہ ان کے وطن یعنی یروشلم جانے کی اجازت اور وسائل فراہم کیے تھے۔ ہم اس بادشاہ پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سائرس اعظم کے بیٹے اور اس کے جانشین کیمبسس ثانی کی، جسے ایران میں کمبوجیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سائرس اعظم کی زندگی میں اسے بابل شہر کے گورنر کا عہدہ حاصل تھا، لیکن اس کی لاؤبالی طبیعت اور مطلق العنانی کے باعث سائرس اعظم نے کمبوجیا کو جلد ہی برطرف کر دیا تھا۔ البتہ سائرس اعظم کی موت کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے سبب میڈیا، بابل اور لیڈیا کی ریاستیں اس کے حصے میں آئیں، جبکہ وسطی ایشیا کے علاقے یعنی بلخ، خوارزم اور خراسان کی حکومتیں سائرس کے چھوٹے بیٹے بردیا کے سپرد کر دی گئیں۔ معروف یونانی مورخ ہیروڈٹس کے مطابق کمبوجیا ایک شدید ترین نفسیاتی مریض تھا جسے اکثر مرگی کے دورے پڑتے۔ ان دوروں کے دوران وہ عجیب و غریب فیصلے اور احکامات صادر کرتا، لیکن جب اسے ہوش آتا تو بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اس کے برعکس سائرس اعظم کا چھوٹا بیٹا بردیا ایک قابل حکمران ثابت ہوا جس نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ اس صورتحال نے کمبوجیا کو شدید ترین احساس کمتری اور اکیلے پن میں مبتلا کر دیا تھا۔ شک کی ایک تلوار ہمیشہ اس کے ذہن پر لٹکتی رہتی کہ جب بھی بردیا کو موقع ملا تو وہ ضرور بغاوت کرے گا، اسے عوام کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی اور مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اس منفی خیال کے باعث کمبوجیا نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور اپنے ہی بھائی بردیا کو قتل کروا دیا۔ بردیا کے قتل کے حوالے سے قدیم تذکرہ نویسوں نے کئی روایات بیان کی ہیں، البتہ حقیقت یہی ہے کہ کمبوجیا کے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے سرخ تھے۔ بردیا کی موت کے بعد کمبوجیا کافی حد تک پرسکون ہو گیا اور اسی دور میں اس نے مصر کے فرعون پیسامیٹک سوم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کمبوجیا نے اس جنگ میں جیتنے کے لیے مصریوں کے مذہبی اعتقادات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ فارسی سپاہیوں کی ڈھالوں پر بلیوں کی تصاویر بنائی گئیں، جبکہ فارسی لشکر میں پہلی صف کسی جنگجو فوج کی نہیں بلکہ کتے اور بلیوں کی تھی۔ مصری ان جانوروں کا بے حد احترام کرتے ہیں، یوں وہ فارسیوں پر حملہ نہ کر سکے، جبکہ فارسی لشکر نے انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا۔ کمبوجیا نے مصر پر قبضے کے بعد ان کے قدیم مندروں اور عمارات کو شدید نقصان پہنچایا۔ ہیروڈٹس لکھتا ہے کہ کمبوجیا کے سر پر سب سے بڑا الزام مصریوں کے مقدس ترین بیل ایپس کے قتل کا ہے۔ قدیم مصر میں ایپس کا یہ بیل اس قدر تقدیسیت کا حامل تھا کہ ہر نیا بننے والا فرعون پہلے اسے سجدہ کرتا، پھر وہ شاہی تخت پر بیٹھا کرتا۔ لیکن کمبوجیا نے پہلے اسے اپنی تلوار سے قتل کیا اور پھر مصر کے تخت پر جا بیٹھا۔ اپنے بھائی کے قتل اور مصر کی فتح نے کمبوجیا کو حد سے زیادہ خودسر اور مغرور بنا دیا تھا۔ اقتدار کے اس نشے میں کمبوجیا نے وہ فیصلہ کیا کہ جس کے سبب اس کے اپنے اہل خانہ اور دیگر قریبی افراد بھی اس سے متنفر ہو گئے۔
جب کمبوجیا نے اپنی ہی 2 سگی بہنوں سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے دربار سے وابستہ دانشمند لوگوں نے اسے سمجھایا اور قوانین فطرت کے احترام کا درس دیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ اس کی حکمرانی دنیا کی ہر شے پر چلتی ہے اور وہ ہر قانون سے ماورا ہے۔ یوں اس نے اپنی 2 سگی بہنوں آتوسا اور روکسین سے شادیاں کیں۔ روکسین جلد ہی کمبوجیا سے حاملہ ہو گئی، لیکن ایک دن کسی بات پر غصے میں آ کر کمبوجیا نے اس کے پیٹ پر لات دے ماری اور اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اس واقعے کے بعد کمبوجیا کو اپنی کسی بیوی یا کنیز سے اولاد نصیب نہ ہو سکی۔ مصر پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے عمان، حبشہ اور کارتھیج کی جانب بھی مہمات روانہ کیں، لیکن یہ تمام مہمات ناکام رہیں۔ پے در پہ ناکامیوں اور اولاد نہ ہونے کے غم میں یہ بادشاہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ جب ایک دن جنگوں میں مصروف تمام معلوم دنیا کے اس حکمران کو اس کے اپنے ہی وطن فارس میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی ران میں زہر آلود خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ یہ مکافات عمل کی فصل تھی دوستو، جو اسے ہر صورت میں کاٹنی تھی۔ نہ تو کمبوجیا کی وسیع و عریض سلطنت اس کے کچھ کام آ سکی اور نہ ہی اس کے لاؤ لشکر اور شاہی خزانے۔ کمبوجیا کے بعد داریوش اول سلطنت فارس کا اگلا بادشاہ بنا، جس نے ہنخا منشی سلطنت کو وہ مضبوطی اور استحکام بخشا کہ یہ سلطنت آنے والے 200 سالوں تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی۔ کمبوجیا کے مرنے کے بعد اس کی بہن اور بعد ازاں اس کی بیوی بننے والی خاتون آتوسا کی شادی داریوش اول کے ساتھ ہوئی۔ فارس کا مشہور ترین بادشاہ زرکسیز، جو یونان پر اپنے سخت ترین حملوں کی وجہ سے مشہور ہے، اسی عورت کا بیٹا تھا۔ ان واقعات کے 200 سال بعد سکندر اعظم کے ہاتھوں فارس کی اس عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہوا، جسے سائرس اعظم نے اپنی حکمت اور تدبر سے قائم کیا تھا۔ دوستو، کیمبسس ثانی کے بارے میں پڑھ کر میرے ذہن میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ شخص ذوالقرنین کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سگی اولاد کی تربیت ڈھنگ سے نہ کر سکا، لیکن پھر مجھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے اور بیوی کا خیال آتا ہے کہ جب ایک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بھی یہ لوگ حق کی جانب راغب نہ ہو سکے تو سائرس اعظم تو صرف ایک بادشاہ تھے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔